الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جنوری 2014 کی 19 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے ریئلائزیشن آف گاڈ، یعنی معرفت خدا۔ میں اس پر سوچ رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا واقعہ بلا شبہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ رب العالمین تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی اللہ رب العالمین اس کا سسٹینر ہے۔ جو کچھ کسی انسان کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات شاید تاریخ کی یہ ہے کہ پوری ہسٹری میں خدا کی حیثیت مسنگ لنک بنی ہوئی ہے۔ میرے علم کے مطابق ساری تاریخ میں کبھی کوئی کتاب اللہ رب العالمین پر حقیقی معنوں میں لکھی نہیں گئی۔ پوری تاریخ، اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محدود مدت کے لیے، یعنی قرون مشہود اللہ بالخیر جو کہا جاتا ہے، اس کے زمانے میں اللہ کی عظمت کا چرچا ہوا۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ اسی تاریخ لوٹ آئی۔ ہسٹری ریپیٹس ہمسیلف کا سب سے عجیب نمونہ یہ ہے۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ اس میں دیکھیے، کوئی بھی چیز آپ سوچتے ہیں تو سوچنے سے پہلے آپ کے دماغ میں اس کا ایک ماڈل ہوتا ہے۔ ماڈل کے بغیر آپ سوچ نہیں سکتے۔ مثلا آپ سوچتے ہیں کار، تو کار کا ماڈل آپ کے مائنڈ میں موجود ہے۔ آپ سوچتے ہیں ایپل، تو ایپل کا ماڈل آپ کے مائنڈ میں پہلے سے موجود ہے۔ آپ سوچتے ہیں گھر، تو گھر کا ماڈل آپ کے مائنڈ میں پہلے سے موجود ہے۔ جب ماڈل موجود ہو آپ کے مائنڈ میں تبھی آپ اس کو سوچ پاتے ہیں۔ ویکوم میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انسان کی لمیٹیشنس ہیں کہ وہ ویکوم میں سوچ نہیں پاتا۔ تو قدیم زمانے میں اللہ رب العالمین کو سمجھنے کے لیے کوئی ماڈل موجود نہیں تھا۔ یعنی پیغمبروں کے سوا جو دنیا تھی اس کا ذکر میں کر رہا ہوں، ان کے پاس سے سپرسٹیشن ماڈل تھا، توہماتی ماڈل، سپرسٹیشن ماڈل۔ اس کے تحت انہوں نے شرک کا عقیدہ بنا لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج بہت بڑا ہے، سمجھ لیا کہ یہ خدا ہوگا۔ چاند بہت بڑا ہے، سمجھ لیا کہ یہ خدا ہوگا۔ پہاڑ کو بہت بڑا دیکھا تو اسی کو سمجھ لیا۔ سمندر کو بہت بڑا دیکھا تو اسی کو سمجھ لیا۔ دیٹ واز اے سپرسٹیشن ماڈل آف گاڈ، اللہ کا توہماتی ماڈل۔ تو قدیم تاریخ پوری کی پوری اسی توہم میں جیتی رہی۔ اسی لیے قدیم تاریخ میں، پوری تاریخ میں شرک چھا ہوا ہے۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے فلسفے کا، جو زیادہ تر یونان میں پیدا ہوا۔ تو فلسافیکل تھنکنگ آئی دنیا میں،
لیکن فلاسفرس کے پاس دوبارہ کوئی ماڈل موجود نہیں تھا سوائے گیس ورک پہ. ان کا اپنا گیس ورک تھا, وہی سب کچھ ان کے پاس تھا. تو صرف گیس ورک سے آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے, آپ کے وہ ماڈل چاہیے. مثلاً ہوائی جہاز کا ماڈل آپ کے پاس نہ ہو, آپ نے ہوائی جہاز کو نہ دیکھا ہو, نہ سنا ہو, نہ پڑھا ہو, تو گیس کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ہوائی جہاز کیا ہے. تو فلاسفی بلا شبہ یہ سوچتی رہی کہ آخر سچائی کیا ہے, لیکن بغیر ماڈل کو سوچتے رہی وہ. تو فلاسفی میں کنفیوژن کے سوا کچھ اور انسان کو نہیں دیا. حالانکہ فلاسفی کی تاریخ کم از کم 4000 سال ہے, بلکہ اس سے زیادہ, کیونکہ فلاسفرس کے پاس کیا تھا, تھنکنگ وداؤٹ ماڈل. تو وہ نہ دے سکتے تھے, نہ انہوں نے کچھ دیا. آپ کسی بھی فلاسفر کو پڑھیے, اس کا آپ کو ملے گا کیا, کنفیوژن. قرآن میں پہلی بار اللہ رب العالمین کا ماڈل دیا گیا, اس کو میں آج کل کی زبان میں کہوں گا سائنٹیفک ماڈل. لیکن خود سائنس موجود نہیں تھی. یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن میں دیا گیا سائنٹیفک ماڈل, لیکن وہ تھا پری سائنٹیفک ایرا میں. ابھی سائنس وجود میں نہیں آئی تھی, لیکن قرآن میں دیا گیا ماڈل. تو وقتی طور پر اصحاب رسول جو رسول اللہ کی صحبت سے باتوں کو جانتے تھے, ان کو یہ بات سمجھ میں آئی. تو ایک محدود مدت کے لیے اللہ رب العالمین کا اظہار ہوا کچھ لوگوں کے درمیان. لیکن حدیث کے مطابق صرف 3 نسلوں کے بعد, یعنی قرون ثلاثہ کے بعد دوبارہ پچھلا دور واپس آ گیا. لوگوں کے پاس دوبارہ کوئی ماڈل نہیں رہا, وہی پچھلے خیالات, پچھلے اوہام دنیا پہ چھا گئے. اسلام نے جتنی بھی اصلاحات کی تھیں وہ سب ماڈل نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ لوٹ آئے. مثلاً خلافت قائم کیا تھا اسلام نے شورا کی بنیاد پر, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعد کو ڈائناسٹی آ گئی. خلافت مبنی بر خاندانی حکومت قائم ہوئی. یہ کیا تھا, پچھلا دور واپس آ گیا. اس لیے پچھلے 1000 سال کے دور میں, 1000 سال سے زیادہ کی مدت میں مسلمانوں میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں. پہلے حاصل لکھتے تھے, اب چھپی ہوئی کتابیں بازار میں موجود ہیں. لیکن میرے علم کے مطابق کوئی ایک بھی کتاب صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر نہیں لکھی گئی. اگر کوئی اس پر شک کرے تو اسے بتایا کون سی کتاب ہے وہ, میں اپنے بیان کو واپس لے لوں گا. دیکھیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. مسلم کتب خانے میں بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے الغزالی کی احیاء علوم الدین. لیکن آپ اس کو تلاش کیجیے, علم الہی کا اس کے اندر کوئی باب نہیں. اللہ رب العالمین پر اس میں کوئی باب نہیں. باب ہیں تو دوسرے ہیں. ایسی دیکھیے فقہ میں اتنی ساری کتابیں لکھی گئیں, لیکن فقہ کی کتابوں میں اللہ رب العالمین کا کوئی باب نہیں. ایسی آپ دیکھیے بہت ہی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ شاہ اللہ کی. اس میں بھی نام میں تو حجت اللہ ہے, لیکن کتاب کے اندر حجت اللہ کا کوئی باب نہیں, یعنی دلائل خداوندی پر کوئی باب نہیں. صرف ایک کتاب میرے علم میں ہے جس میں اللہ کا باب قائم کیا گیا ہے, وہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, انگریزی زبان میں. اس میں ایک چیپٹر ہے گاڈ کے اوپر, لیکن وہ کنفیوژن کا جنگل ہے. آپ پڑھیے اس چیپٹر کو 10 بار پڑھیے کم از کم,
اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کچھ پایا اس میں؟ پورا باپ کا بھوجن کا جنگل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ پوری تاریخ میں کسی نے اللہ کو دریافت ہی نہیں کیا. یہ سادہ بات نہیں ہے. کسی کو شک ہو تو مجھے بتائے کہ وہ کون کتاب ہے, کون چیپٹر ہے, کون سا مقالہ ہے, اس میں ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں دریافت کیا. اس بارے میں صحابہ نے دریافت کیا. صحابہ نے دریافت کیا پیغمبر خدا کی صحبت میں, جن کو براہ راست اللہ نے اپنا علم دیا تھا. پیغمبر کو اللہ نے براہ راست اپنا علم دیا, تو ان سے ملا صحابہ کرام کو. وہ ایک استثناء ہے. باقی یہاں سے وہاں تک سب مسنگ لنک کی حیثیت بنی ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ماڈل نہیں موجود تھا. میں ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتا, ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں ہے. ان کے پاس ماڈل ہی نہیں تھا. آپ ایک ریموٹ ولیج میں جائیں جو نے کبھی نام نہ سنا ہو کار کا, ہوائی جہاز کا, اس سے آپ بات کریں کار کی, ہوائی جہاز کی, تو سمجھ نہیں, ان کو کچھ نہیں سمجھ آئے کہ کیا پزل لگائے گا, پزل, کیونکہ ماڈل نہیں ان کے پاس. تو ان لوگوں کی نیتوں کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ماڈل موجود نہیں تھا. ماڈل پہلی بار اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے دنیا میں پیدا کیا. ماڈل کا مطلب ہے فریم ورک, جس کو لے کر کے انٹلیکچوئل بیس, جس کو لے کر آپ سمجھ سکیں کسی حقیقت کو. تو ماڈرن سائنس جو ہے, جس کو ہم ویسٹرن سائنس بھی کہتے ہیں, اس نے پہلی بار وہ ماڈل دیا, وہ فریم ورک دیا, وہ انٹلیکچوئل بیس دیا, جس کو لے کر ہم اللہ رب العالمین کے عقیدے کو سمجھ سکیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ سائنس کا موضوع خدا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. سائنس کا موضوع خدا نہیں ہے. سائنس کا موضوع خالق نہیں ہے مگر تخلیق تو ہے. سائنس کا موضوع کریٹر نہیں ہے مگر کریشن تو ہے. اس نے کریشن کو ڈسکلوز کیا, اس کو ایکسپلور کیا. اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوگا کہ آپ خالق کو سمجھ سکیں. آپ کو خالق کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک مل گیا. تخلیق کو سمجھنے کی بنا پر خالق کے بارے میں ایک فریم ورک مل گیا. تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں ایک ایسا کام کیا جو بہت ہی زیادہ ڈھانے غلطی تھی. یعنی اہل مغرب کی دشمنی, اہل مغرب کو مخالف سمجھ لیا. یعنی تقریباً وہی معاملہ پیش آیا جو قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے چاہا کہ ان کو دریافت خداوندی ہو, وہ اللہ کو پہچانے. لیکن پچھلے زمانے میں مشرکین جو تھے سب مخالف ہو گئے پیغمبروں کے. یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. تو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا انبیاء کو کہ جو ہدایت وہ لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے اس کو لوگوں میں عام کریں. ایک طرف سے سارا مشرکین کا قبیلہ, سارے جو لوگ اس زمانے کے حالات پر قابض تھے, حتیٰ کہ جو بادشاہ تھے, وہ سب مخالف بن گئے. اتنا زیادہ مخالف بنے کہ انہوں نے انبیاء کو ریکارڈڈ ہسٹری سے نکال دیا. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پیغمبر ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود نہیں. بہت عجیب بات ہے. وہی کام اس زمانے میں مسلمانوں نے کیا ایک اور انداز میں. یعنی اہل مغرب نے مغربی سائنس کے ذریعے سے پہلی بار وہ فریم ورک کیا تھا, وہ انٹلیکچوئل بیس دیا تھا, جس سے ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو سکے اللہ رب العالمین کا معاملہ کا عقیدہ. یہ اللہ کی مدد سے ہوا تھا. کسی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت ہی ہلکا سا ایک کور ہے, میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں کہ میں اس کو اٹھا سکوں. یہ اللہ کی طاقت ہے جس کی وجہ سے میں اسے اٹھا پاتا ہوں. تو کسی سائنسداں کو یہ طاقت نہیں کہ وہ ڈسکور کرے, وہ ایکسپلور کرے
حقائق کو دریافت کرے. اللہ جو اس کے دماغ میں ڈالتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اس کے کان میں، اس کی آنکھ میں فرشتوں کے ذریعے سے علم ڈالتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے شہد کی مکھی کے بارے میں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. شہد کی مکھی عجیب و غریب کارنامہ جب گئی. کیسی عجیب و غریب چیز ہے شہد، جس کو شہد کی مکھی نکال کر کے چھتوں میں جمع کرتی ہے. اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی. ایک بہت ہی ناقابل فہم قسم کی پیچیدہ انڈسٹری ہے جس کو شہد کی مکھی وجود بلاتی ہے. تو کس نے اس کو بتایا؟ تو قرآن میں ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ نے بتایا، اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کو. ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام جو قدیم زمانے میں جب شاید کشتیاں نہیں ہوتی تھی، کشتی بنائی. تو کیسے بنائی انہوں نے؟ قرآن میں ہے کہ فَاسْتَعِنْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی کشتی بناؤ ہمارے نگاہوں کے سامنے، ہماری رہنمائی میں. کہ فرشتوں کی رہنمائی میں نوح نے وہ کشتی بنائی تھی. یہی معاملہ اس زمانے میں ہوا. یعنی مغرب کے جو سائنسداں ہیں ان کا ذاتی کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں رہنمائی دی تاکہ وہ اس سائنس کے وجود میں لائے جس میں اللہ رب العالمین کی معرفت کا فریم ورک موجود تھا. اللہ رب العالمین کی معرفت کا انٹلیکچوئل بیس موجود تھی. لیکن جب وجود میں لائے تو ساری دنیا کے مسلمان کو دشمن بن گئے. مجھے ایک مسلمان نہیں معلوم ہے جو اہل مغرب کو دشمن نہ سمجھتا ہو. یعنی مثلا امریکہ کے بارے میں سارے عرب کیا کہتے ہیں؟ امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. سارے انگریزی داؤں مسلمان کیا کہتے ہیں؟ امریکہ از انیمی نمبر 1 آف اسلام. سارے اردو داں کیا کہتے ہیں؟ امریکہ مسلمانوں کا دشمن نمبر 1 ہے. حالانکہ اسی امریکہ کے ذریعے ساری ٹیکنالوجی ملی ہے آپ کو، ساری کمیونیکیشن جس کو آپ استعمال کرتے ملا ہے آپ. تو سارے عرب اور نان عرب، سارے مسلمان چاہے مشرق میں مغرب میں، اور مغرب کو دشمن بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ویسے ہی برائی ہے جیسے قدیم زمانے مشرکوں نے کی تھی، کہ سارے مشرک جو گروہ تھا وہ نبیوں کا دشمن بن گیا. ایسے ہی زمانے میں مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان، عرب اور نان عرب دونوں مل کر اہل مغرب کو دشمن بن گئے. ان کو بم مار رہے ہیں، ان کو سوسائڈ بمنگ کر رہے ہیں. 9/11 کا واقعہ اسی میں سے ایک ہے. کیسی عجیب بات ہے. کسی نے یہ سوچا نہیں کہ اہل مغرب کے پاس کیا طاقت تھی کہ اتنی عجیب غریب قسم کی ٹیکنالوجی دریافت کرے. جب میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوں تو ایک عجیب بات معلوم ہوتی کہ سینکڑوں انسان ایک مشین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی، دریاؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، جنگلوں کے اوپر، شہروں کے اوپر. یہ کیا ہے کہ انسان کے بس میں ہے یہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے دماغ میں ڈالا. اس ٹیکنالوجی کو دریافت کر جو نیچر میں موجود تھی ہمیشہ سے، سب کچھ نیچر میں تھا. جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی، وہ کہاں تھی؟ وہ نیچر میں تھی. اس نیچر کو ایکسپلور کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد کار بنائے، ہوائی جہاز بنائے، ٹیکنالوجی بنائی، کمپیوٹر بنایا، کیمرہ بنایا، یہ سب کیا تاکہ اللہ کی معرفت ظاہر ہو، تاکہ انسان کو اللہ کے رب العالمین کی معرفت کے لیے فریم ورک معلوم ہو. لیکن یہ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. دیکھیں، یہ سب سے پہلا یہ جرم شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے. کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں، قرآن میں پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو سب کہ آدم کے آگے جھک جاؤ. تو شیطان نے نہیں جھکا. یعنی اس نے اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعتراف نہیں کیا.
یعنی وہ یہ نہ کہہ سکا خدا ہے تو مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں. جھکنے کا معنی کیا ہے؟ جب آپ جھکتے ہیں اللہ کے آگے تو آپ کہتے ہیں کہ خدا تو میرا خالق ہے میں تیرا مخلوق ہوں. خدا تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں. خدا تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں. خدا تو اکبر ہے میں اصغر ہوں. یہ شیطان نہ کہہ سکا. یہ پوری تاریخ میں یہی ہو رہا ہے. عملہ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کی کوئی کتاب میں لکھی گئی تو عمل تو یہ ہو رہا ہے. اور پہلی بار اللہ رب العالمین نے اہل مغرب کو یہ توفیق دی کہ وہ ان علوم کو دریافت کریں جن علوم میں یہ چھپا ہوا تھا, جس کو میں کہہ رہا ہوں انٹلیکچوئل بیس فریم ورک. اس کو جب انہوں نے دریافت کر کے لوگوں کے سامنے رکھا تو اس سے دشمن بن گئے اپنے کچھ پولیٹیکل اسباب سے, اپنے قومی اسباب سے, پولیٹیکل اسباب سے. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے قومی اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے, مسلمانوں کے پولیٹیکل اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اہل مغرب نے مسلمانوں کے امپائر کو توڑا تھا تو کوئی حقیقت نہیں. میں صاف کہتا ہوں اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ساری کائنات سن لے یہ بات کہ اگر اہل مغرب نے مسلمانوں کے امپائر کو توڑا تھا, مسلمانوں کی حکومت پر اپنا غلبہ قائم کیا تھا, تو کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی. ایک لمحہ بھی آپ کو اس کو یاد رکھیں تو یہ میرا حق نہیں آپ کو یاد رکھیں, کیونکہ ان کا جو دوسرا کارنامہ اس کو یاد کیجیے. اس نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے, اس نفرت کی وجہ سے, اہل مغرب کو دشمن سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے سائنس کو سمجھے ہی نہیں. کوئی ایک بھی مسلمان نہیں جس نے سائنس کو اس حیثیت سے پڑھا ہو. جاب لینے کے لیے پڑھتے ہیں لوگ. جو مسلمان سائنس کو پڑھتا ہے وہ جاب لینے کے لیے, ڈالر کمانے کے لیے, اپنی انڈسٹری لگانے کے لیے. کوئی مسلمان نہیں پڑھتا سائنس کو اس لیے کہ اس میں اللہ کی معرفت کے راز دریافت کرے. کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں, میرے علم میں نہیں. اس معاملے میں کچھ کام کیا کہ کرسچن نے کیا. کرسچن کچھ کتابیں ضرور لکھی گئی, وہ سب کرسچن نے لکھی ہیں. دیکھیے ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے جس میں 50 کرسچن سائنسدانوں نے کے مضامین ہیں. اس کا نام ہے ایویڈنس آف گاڈ ان نان ایکسپینڈنگ یونیورس. یہ کتاب پہلے چھپی تھی فرینچ میں, پھر وہ چھپی انگلش میں. اس کا انگلش ٹائٹل یہ ہے ایویڈنس آف گاڈ ان نان ایکسپینڈنگ یونیورس. پھر ایک کرسچن نے کتاب لکھی, ڈاکٹر کریسی مورسن نے ایک کتاب, اس کا ٹائٹل ہے مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. تو اس کتاب میں اگرچہ ٹائٹل میں خدا کا لفظ نہیں ہے لیکن ساری کتاب خدائی کے اوپر ہے. مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. اس کتاب کا عربی ترجمہ ہوا ہے. عربی ترجمے میں انہوں نے اللہ کا لفظ شامل کر دیا ہے. عربی ترجمے کا ٹائٹل ہے اللہ یتجلی فی عصر العلم. یہ کسی مسلمان کی کتاب نہیں ہے, یہ کرسچن کی کتاب کا ترجمہ ہے. اللہ یتجلی فی عصر العلم. اس طرح سے کرسچن لوگوں نے ایک اور کتاب چھاپی ہے جس کا نام ہے نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. اور ایک بہت ہی مشہور کتاب وہ بھی ایک کرسچن لکھی ہے جو جس میں کہ بائبل, قرآن اینڈ سائنس, وہ بھی اسی موضوع پر ہے. لیکن اس کتابیں کو یہ لکھنے والے سب کرسچن ہیں. مسلمانوں نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی کیونکہ وہ تو دشمن تھے. یعنی یہ علوم جہاں سے مل سکتے تھے اہل مغرب کے یہاں سے, وہ تو دشمن بن گئے, ان سے نفرت کرنے لگے, سوسائڈ بامبنگ کرنے لگے. اور میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے یعنی مغربی سائنس نے وہ فریم ورک دیا, وہ انٹلیکچوئل بیس دی جس کی روشنی میں آپ اللہ رب العالمین کو سمجھ سکیں, معرفت حاصل کر سکیں. یعنی اللہ رب العالمین کو اس سے پہلے سے بطور عقیدہ مانتے تھے, لیکن جدید سائنس نے اس کو ایک مسئلہ میں حقیقت بنا دیا. اور یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. اور ایک کرسچن نے کتاب لکھی
مسلم حقیقت. اس طرح کے بہت سارے ریفرنسز ہیں اس میں، جو میری کتاب جو ہے الاسلام اتحادہ یا گاڈ رائزز، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے اس موضوع پر بہت سے شواہد اکٹھا کیے ہیں. انگلش میں اس کا نام ہے گاڈ رائزز، عربی میں اس کا نام ہے الاسلام اتحادہ، اردو میں اس کا نام ہے مذہب اور جدید چیلنج. آپ اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں صرف سمجھنے کے لیے چند ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، سب سے بڑا واقعہ جو ہے، جو اللہ رب العالمین کی گواہ ہے، یہ کائنات ہے. یہ کیسے کائنات وجود میں آ گئی؟ اتنی بڑی یونیورس، بے شمار گلیکسیز، اتنے بڑا سولر سسٹم، اتنے زیادہ پلانٹ اور اسٹارس، کیسے وجود میں آ گئی؟ یعنی کیسے وہ وجود میں آ گئی؟ کتنا بڑا سوال یہ ہے. تو اس سوال کا جواب انڈائریکٹ وے میں سائنس نے دریافت کیا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ سائنس کا موضوع خدا نہیں ہے، سائنس کا موضوع خالق نہیں ہے بلکہ تخلیق ہے. تو 20 صدی میں لمبی جب انہوں نے دوربین دریافت کی تو اسپیس کا یا یونیورس کا مطالعہ زیادہ بڑے پیمانے پر شروع ہوا اور بہت سے علوم دریافت ہوئے. اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا جو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. اب سے تقریباً 13 یعنی یہ دریافت ہوا کہ اب سے تقریباً 13 بلین سال پہلے کائنات ایک بہت بڑے بال کی شکل میں تھی. یعنی خلا میں ایک بال ظاہر ہوا، بہت ہی وسیع خلا جس کا کوئی تھا نہیں، اس میں ایک بہت ہی بڑا سپر بال ظاہر ہوا اور موجودہ یونیورس کے سارے پارٹیکلز موجود تھے. موجودہ یونیورس جو انگن پارٹیکل کا مجموعہ ہے، اس کے سارے کمپیکٹ حالت میں تھے. پھر اس میں ایکسپلوژن ہوا. ایکسپلوژن ہونے کے بعد یہ پارٹیکل مختلف شکلوں میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ گلیکسی بنی، سولر سسٹم بنا، اسٹار بنے، پلانٹ بنے، ہماری زمین بنی، وغیرہ وغیرہ. تو اس پر میرا ایک مضمون رسالے پر چھپ کا ہے، اس کو پڑھیے آپ. تو یہ ایک بہت بھی بڑا سوال ہے کہ جب وہ ایک قرآن میں وہ بڑا سوال ہے کہ یہ جو کاسمک بال تھا وہ اس میں ایکسپلوژن کیسے ہوا، پھر ایکسپلوژن کے بعد دوبارہ کیسے چیزیں پارٹیکل دوبارہ مختلف شکلوں میں جمع کیسے ہوئی. یہ دو واقعہ بہت عجیب ہے. یعنی خود ایک تو کاسمک بال کا وجود میں آنا، پھر اس میں ایکسپلوژن کے بعد پھر دوبارہ ان کا اکٹھا ہونا سیاروں کی شکل میں. یہ کیسے ہوا؟ یہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں کسی نے انٹروین کیا، وہاں ایک انٹروینر تھا. کھلا ہوا ثبوت اس بات کا. تو سائنس کا موضوع خدا نہیں ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ وہاں پہ ایک انٹروینشن کا واقعہ ہوا، اسپیس میں ایک انٹروینشن کا واقعہ ہوا، تو پھر یہ کائنات بنی. یہ بات قرآن میں موجود تھی کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو انٹلیکچوئل بیس ہے، یہ موجود تھی قرآن مجید میں. یہ فریم ورک موجود تھا قرآن مجید میں اس آیت کے اندر. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے معلومات نہیں تھی، اس لیے تفسیر میں آپ پڑھے اس آیت سے کچھ بھی نہیں ملے گا. مفسرین کیسے سمجھ سکتے تھے جب ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے؟ یہ تو 20th سینچری میں جب سائنس نے دریافت کیا
تب معلوم ہوا کہ اس کائنات میں رد اور فتح کا معاملہ ہوا. تو کیا کہ اللہ رب العالمین کا جو تخلیقی معاملہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو فریم ورک درکار تھا وہ فریم ورک کا ذکر قرآن میں موجود تھا، لیکن اس کی تفصیل موجود نہیں تھی. اس کی تفصیل سائنس نے دریافت کی، تب جا کر یہ آیت قابل فہم بنی. کہ کتنا بڑا واقعہ یہ ہے، کتنا بڑا واقعہ یہ. لیکن کیونکہ لوگ دشمن بن گئے مغرب کے، تو آپ جب آپ نفرت میں مبتلا ہو جائے کسی کے بارے میں تو آپ کو اس کی خوبیاں سمجھ میں نظر نہیں آئیں گی. تو سارے مسلم دنیا نفرت ڈوب گئی عالم مغرب کی، تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کوئی پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے. وہ دریافتی نہیں کر سکے کہ عالم مغرب کا کوئی پازیٹیو رول ہے. بس نفرت نفرت نفرت، سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں اور چاہتے کس طرح ان کو ہلاک کریں. بس یہی کارنامہ انجام دے رہے ہیں مسلمان. ایسی ایک مثال دیکھیے، ایک بہت ہی انوکھی مثال ہے جو موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑی سائنس میں ایک بہت بڑا ایک نظریہ تسلیم کر لیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کوانٹم تھیوری. بہت سے سائنسدانوں نے کام کیا ہے اس میں، میکس پلانک وغیرہ نے، بہت سے سائنسدانوں نے کام کیا، یہاں تک اب وہ ایک اسٹیبلش تھیوری مانی جاتی ہے، کوانٹم تھیوری. تو کوانٹم تھیوری آخری تھیوری ہے جو کائنات کو ایکسپلین کرنے کے لیے سائنسدانوں کے درمیان تسلیم شدہ ہے. اس کا ایک بہت ہی عجیب غریب پہلو ہے، بہت ہی عجیب غریب پہلو. وہ پہلو یہ ہے جو کہتے ہیں پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی. پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر جو ہے، نیچر، یہ لوگ جس کو ہم لفظ کائنات بولتے ہیں، یہ سارا جو کچھ ہے اس کو نیچر کہتے ہیں. جس کو ہم تخلیق کہتے ہیں یا کائنات کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، تو یہ نیچر ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ سب نیچر ہے. تو نیچر میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. مائکروسکوپک لیول پر جب آپ اس کو مشاہدہ کر سکیں تو وہاں پر ڈسکنٹینیوٹی ہے. کیسی عجیب بات ہے. یعنی اس کی ایک رف ایگزامپل یہ ہے، سادہ مثال. جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی میں آپ کو وہ واقعات نظر آتے ہیں. ایک آدمی اٹھا چلا، پھر آیا، پھر بولا، پھر اسٹیج پر آ کر ظاہر ہوا، ایک مسلسل واقعہ. لیکن آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مسلسل واقعہ نہیں ہوتا ہے، بے شمار تصویروں کا مجموعہ ہوتا ہے. بیچ میں گیپ ہوتے ہیں، بے شمار گیپ ہوتے ہیں. وہ گیپ آپ کو نظر نہیں آتے، اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلسل واقعہ ہو رہا ہے. ایک سادہ سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیچر میں کیا ہو رہا ہے. نیچر میں نیچر جو ٹریول کر رہی ہے وہ تسلسل کے طریقے سے نہیں کر رہی ہے، بلکہ عدم تسلسل کے طریقے سے کر رہی ہے. یعنی کنٹینیوٹی نہیں نیچر میں، ڈسکنٹینیوٹی ہے نیچر میں. تو یہاں پر دیکھیے، یہ عجیب بات ہے کہ یہ چیز قرآن میں موجود تھی اشارے کے زبان میں. وہ کل یوم ہوا فی شان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان. ہر دن وہ ایک حالت میں ہوتا ہے. یعنی ہر لمحہ، ہر مومنٹ وہ کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. ہر لمحہ کل یوم ہوا فی شان. یعنی ہر لمحہ کو کائنات میں ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے اور وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. یعنی نیچر میں جو ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے پھر وہ کنٹینیو کر رہی ہے بہت ہی پریسیژن کے ساتھ. یہ کون کر رہا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ کائنات میں جو ٹریول کر رہی ہے، نیچر جو ٹریول کر رہی ہے، وہ اس میں ہم تسلسل پاتے ہیں، کنٹینیوٹی پاتے ہیں. لیکن حقیقت میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. مائکروسکوپک لیول پر جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ڈسکنٹینیوٹی ہے. تو کون ہے جو اس تسلسل کو جاری رکھے گے اتنے پرسائز مینر، اتنے پرسائز وے میں؟
ظاہر ہے کہ بہت بڑی طاقت درکار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، اسی کو اللہ رب العالمین کر رہا ہے. تو اس طرح سے سائنس نے ایک پورا فریم ورک موجود کر دیا جس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں اللہ رب العالمین کی اور اس کی معرفت حاصل کر سکیں. یعنی انٹلیکچوئل، اس کو آپ انٹلیکچوئل بیس کہیے یا فریم ورک کہیے، یہ سائنس کے ذریعے آیا. تو پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایک انڈرسٹینڈیبل حقیقت بن جائے اور پھر معرفت کا سفر شروع کر سکے. آپ جب تک اللہ رب العالمین کو آپ ڈسکور نہ کریں ایک حقیقت کے طور پر، اس وقت تک آپ معرفت کا سفر ہی شروع نہیں ہوگا. اسی لیے معرفت کا سفر پچھلے لوگوں میں شروع بھی نہیں ہوا. ایسے دیکھیے قرآن مجید میں کئی الفاظ آئے ہیں جیسے قلب، فؤاد، عقل، ہجر، نحا، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جو سب کے سب عقل کے معنی میں، قلب بھی عقل کے معنی میں. لیکن پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ روحانیت یا اسپریچولیٹی جو ہے اس کا مرکز دل ہے، ہارٹ، HART، ہارٹ. تو ساری تاریخ میں لوگ دل پر توجہ دیتے رہے، جو کہتے ہیں مراقبہ یا میڈیٹیشن. پوری تاریخ میں انسان میڈیٹیشن میں پھنسا رہا، مراقبے میں پھنسا رہا. جدید سائنس نے پہلی بار یہ بتایا کہ دل تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے. جہاں تم ڈھونڈ رہے ہو معرفت، وہاں معرفت موجود ہی نہیں ہے. موجودہ زمانے میں دیکھیے میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ انہوں نے آرٹیفیشل ہارٹ بنا لیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی مریض کا جو دل ہوتا ہے وہ اس میں اتنا زیادہ یعنی وہ بیماریوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ نان فنکشنل ہو جائے، نان فنکشنل. تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل ہارٹ نصب کر دیتے ہیں. تو انسان زندہ رہتا ہے، اس کا بلڈ سرکولیشن جاری رہتا ہے، لیکن آرٹیفیشل ہارٹ کے ذریعے ہوتا ہے، نیچرل ہارٹ کے ذریعے نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود اس کی سوچ پر کوئی فرق نہیں ہوتا. انسان کے اندر جو دل ہے وہ ایک آرٹیفیشل دل ہے، اس سوچ ویسے ہی ہے، اس کی میموری ویسے ہی ہے، اس کا مائنڈ انٹیکٹ ہے. تو کیسا ایسا ہوا؟ اس کے معنی ہے کہ جو پہلے زمانے جو تصور تھا تھنکنگ ہارٹ کا، وہ بالکل غلط تھا، بیس لیس تھا. وہ آدمی کے باڈی میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تھنکنگ مائنڈ، تھنکنگ ہارٹ کوئی چیز نہیں. اس طرح سائنس نے پہلی بار وہ فریم ورک دیا جس سے قرآن کا جو معرفت کا تصور ہے وہ واقع بن سکے. قرآن میں معرفت کو مبنی پر قلب نہیں یعنی مبنی پر دل نہیں بلکہ مبنی پر مائنڈ بنایا گیا تھا. سارے قرآن میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. جیسے مثال کے طور پر آل عمران کے آخری آیت آپ پڑھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لب مانے عقل والوں کے لیے نشانیاں. یعنی قرآن میں مبنی پر مائنڈ معرفت کی بات کہی گئی ہے، مبنی پر دل کی بات نہیں کہی گئی ہے. دل معرفت کا خزانہ یہ نہیں بتایا گیا قرآن میں، مائنڈ خزانہ ہے معرفت کا. تو رسول کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں یہی تھا کہ وہ سوچتے تھے، سوچ کر کے وہ معرفت تک پہنچتے تھے. تفکر، تدبر، یہ سب الفاظ کے درمیان رائج تھے. لیکن بعد کے زمانے میں وہی دور واپس آ گئے. لوگ مراقبہ کرنے لگے، میڈیٹیشن کرنے لگے اور دل میں ڈھونڈنے لگے معرفت. اور دل میں معرفت تھی ہی نہیں. تو پہلی بار میڈیکل سائنس جو آج کی مغرب نے جو میڈیکل سائنس ڈیولپ کی ہے اس کے ذریعے یہ چیز ڈسپیل ہوئی، یہ بت ڈسپیل ہوئی کہ دل میں کچھ ہے جو کچھ دماغ ہے. یہ ہے کریکشن، یعنی معرفت کے میتھڈ کا کریکشن. کہ کتنی بڑی چیز دی ہے یہ ماڈرن سائنس نے کہ ہم کو معرفت
اللہ کی معرفت سب سے بڑی چیز تھی ہمارے لیے، لیکن اس کے سورس کے بارے میں ہم بے خبر تھے کہ سورس کہاں ہے اس کا، دل میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تھی دماغ میں. تو قرآن میں بتایا گیا تھا یہ واضح طور پر کہ تدبر کرو، تفکر کرو، اپنی عقل میں تلاش کرو. اولی الباب کو مخاطب کر کہا گیا کہ یہاں ہے تمہارے لیے سرچشمہ معرفت. لیکن چونکہ اس کا فریم ورک موجود نہیں تھا، کیونکہ اس کی انٹلیکچوئل بیس موجود نہیں تھی، اس لیے لوگ دوبارہ دلی میں دھیان گان لگانے لگے اور معرفت سے معلوم رہے. اس زمانے میں پہلی بار مغربی سائنس نے ہمیں یعنی بتایا، کریکشن کیا کہ معرفت کی تلاش کرنا دل مت تلاش کرو، بلکہ مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرو، تدبر کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے، تعقل کے ذریعے سے. تو یہ چند مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معرفت خداوندی کا جو علم دیا تھا، اس علم کے لیے قدیم زمانے میں انٹلیکچوئل بیس موجود نہیں تھی، فریم ورک موجود نہیں تھا. اس وجہ سے وہ پوری طرح واقع نہ بن سکا سوا تھوڑی مدت کے، یعنی رسول اور صحابہ رسول کے زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں رسول اللہ کے صحبت سے سب بات لوگ مل جایا کرتی تھی. اس کے بعد ایک گیپ پڑ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل مغرب میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، جس طرح سے ارشاد کے مکھی اللہ کی توفیق سے ارشاد کا ایک انڈسٹری قائم کرتی، اسی طرح اہل مغرب نے اللہ کی توفیق سے نیچر میں چھپے ہوئے علوم کو دریافت کیا، اور دریافت کر کے انہوں نے وہ فریم ورک دیا جس سے ہم قرآن کے برہانیات کو سمجھ سکے، قرآن کے علم کلام کو سمجھ سکے، قرآن کا جو معرفت کے بارے میں جو قرآن میں بتایا گیا تھا اس کو سمجھ سکے. یعنی قرآن کے معرفت کی اسکیم کو مغربی سائنس انڈرسٹینڈیبل بناتی ہے، یہ میں کہوں گا. قرآن میں اسکیم تھی جو معرفت کی، اللہ رب العالمین کے پہچان کی، اللہ کے بارے میں یقین پیدا کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان میں اضافے کی. یہ جو رزق تھا اس میں موجود، یہ جو سامان موجود تھا اس میں، اس کو علمی طور پر انڈرسٹینڈیبل بنانے کا کام سائنس نے کیا ہے. لیکن چونکہ مغربی قوموں سے مسلمانوں کو کچھ پولیٹیکل شکایتیں ہوئیں، کچھ مادی شکایتیں ہوئیں، کچھ قومی شکایتیں ہوئیں، اسی شکایتوں میں وہ گم ہو گئے اور ان کو دشمن سمجھ کر ان کو مارنے پیٹنے لگے. مار پیٹ کو نہیں ان کا بگاڑ سکے تو سوسائڈ بامبنگ کرنے لگے. اصل بات جو ہے سائڈ میں چلی گئی. تو اب ہمارا جو مشن ہے، ہم مشن دعوت اللہ کا مشن ہے، لیکن دعوت اللہ کے مشن کے بھی ایک بیس چاہیے. وہ بیس اسی مغربی سائنس میں ہے، اس سے باہر کوئی بیس نہیں ہے. تو ہمارا مشن جو ہے اس کو کا زندہ کرنے کا مشن ہے. اس کو زندہ کرنے کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو سامان معرفت کا فراہم کیا تھا ماڈرن سائنس کے ذریعے سے، اس کو ہم جانیں، اس کو اویل کریں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم آپ اللہ کی اسکیم کو سمجھیں، اللہ کے منصوبے کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. اس کی شرط یہ ہے کہ ہم نفرت سے مکمل طور پر خالی ہوں، منفی سوچ سے مکمل طور پر خالی ہوں. کسی کو دشمن سمجھنے کو بالکل حرام سمجھے، حرام. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. جب یہ پازیٹیو تھنکنگ آئے گی تب ہم اپنے اندر یہ معرفت
کا سچشمہ کا دروازہ کھول سکیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. کوشچن لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو امبور سے آیا ہے وی ایم خلیل الرحمان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, Respected Maulana Sahib, I see your Sunday programs regularly and it is very inspiring. Your thought-provoking lectures give us the right direction in spiritual as well as temporal matters. I am happy to say that I am also impressed by your magazines Al-Risala and Spirit of Islam. Recently, I handed over a copy of the Spirit of Islam to a friend. He liked it very much and says that he finished it in one go. We are very much thankful to the Maulana for giving right Islamic guidance to us and all. مولانا اگلا سوال اجمیر سے آیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا why did the Muslims lose their intellectual base even after they had Quranic guidance? دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ حب کا شے یومی و اسم, یعنی کسی چیز کی محبت تم کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. حب کا شے یومی و اسم, کسی چیز کی محبت تم کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. تو یہ قاعدہ ہے, بلاغت کا اصول ہے کہ اس کا ایسے جملوں میں اس کا برعکس ہی اس میں محذوف ہوتا ہے. مطلب اس میں یہ بات شامل ہے کہ بغض کا شے یومی و اسم, یعنی کسی سے آپ کو نفرت ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں اندھے بہرے ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کو کچھ قومی شکایتیں ہوئیں, کچھ سیاسی شکایتیں ہوئیں. میں دیکھتی یہ شکایتیں بالکل بے معنی ہیں, بیس لیس ہیں. جو مسلمانوں کو قومی شکایتیں اور ساری شکایتیں وہ میرے تک اس قابل کو خندق میں ڈال دیا جائے. کیا شکایت کس بات کی؟ لیکن بہرحال مسلمانوں کو شکایت ہوئی, سیاسی شکایت, قومی شکایت, مادی شکایت. اسی کی وجہ سے اتنا زیادہ منفی ہو گئے کہ دشمن سمجھ لیا, اندھے بہرے ہو گئے وہ اہل مغرب کے کنٹریبیوشن کے بارے میں. یعنی بغض مغرب کی وجہ سے وہ مغرب کے کنٹریبیوشن کے بارے میں اندھے بہرے ہو گئے. اور بغض کیوں ہوا؟ قومی بنیاد پر, سیاسی بنیاد پر, جو میں ایک نتھنگ تھا. تو میں اس میں صاف یہ بات کہوں گا, چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, کیونکہ یہ میرے دیکھ بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اعلان ہونا چاہیے. اگر اس کا اعلان نہ کیا جائے تو قیامت ہی رکی رہے گی. سادہ بات نہیں ہے. اگر آپ اس کا اعلان نہ کریں تو قیامت آئے گی نہیں. میں بہت ہی سیریس اس معاملے میں. تو مسلمانوں کو اپنا بغض بالکل کل کرنا پڑے گا, اپنے منفی سوچ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ دشمن ہے, وہ دشمن ہے, اس نظریے کو بالکل ہی مٹا دینا پڑے گا, تاکہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنی بے شمار محنتیں کی, انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا, بے شمار لوگ اس میں اپنے آپ کو قربان کیا انہوں نے, تب یہ چیز دریافت ہوئی. تو آپ اگر ان کی دریافت کا اعتراف نہ کریں تو یہ شیطانی کام ہوگا. شیطان بڑا شخص ہے, اس نے اس سنت کو قائم کیا کہ میں اعتراف نہیں کرتا. تو بے اعترافی کی سنت شیطانی سنت ہے. مسلمان اس غار میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو اس سے باہر آنا چاہیے بے اعترافی کی سنت سے. جب اس سے باہر آئیں گے تو ان کا آنکھ کھلے گی, پھر وہ دیکھیں کہ اہل مغرب کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. انہوں نے بالواسطہ انداز میں وہ کام کیا جس کو حدیث میں تائید دین کہا گیا ہے. تائید دین
ان اللہ لیؤید الدین بالرجل الفاجر. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے اسرار احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کائنڈلی ایکسپلین واٹ از دی امپورٹینس آف ریزن اکارڈنگ ٹو دا قرآن. دیکھیے بہت یہ اتنا سیدھا سوال نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا سوال ہے. اس پر ہم نے پوری کتاب لکھی ہے تقریباً 800 صفحے کی، وہ چھپ رہی ہے. اس کا نام ہے اظہار الدین. اس کو آپ پڑھیے. اس کا نام اس کا اظہار الدین ہے. موضوع یہی اس کا ریشنل انٹرپریٹیشن آف اسلام. اس کا ہی موضوع ریشنل انٹرپریٹیشن آف اسلام. اس کتاب کو آپ پڑھیے. اس میں آپ پوری بات کا جواب مل جائے گا آپ کو. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے اعجاز عادل صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کیا خدا انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے؟ پلیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی اسپیسیفک حوالے سے بتائیں، کیونکہ خدا ان لمیٹڈ ہے جبکہ انسان لمیٹڈ ہے. نہیں، یہ لاجک وہاں اپلائی نہیں ہوتی. میں سادہ طور پر کہوں گا کہ قرآن میں آیت ہے کہ اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبداللہ عباس جو سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں قرآن کے، انہوں نے کہا ہے کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون. اس وقت میں اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں. اس کی تفصیل کے لیے آپ اسی کتاب کو پڑھیے. ابھی میں نے کہا اظہار الدین جو کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. مولانا اگلا سوال دھامپور سے ہے مہتاب صاحب کا، مہتاب احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا پلیز ٹیل اس اباؤٹ سنجے اسود. واٹ از اٹس ہسٹری اینڈ امپورٹینس؟ سنگے اسود. حجر اسود بھائی، اس میں جو بڑی تحقیق ہے وہ ہے کہ عجیب غریب قسم کے افسانے اس کے بارے میں ہے. مثلاً کہتے ہیں کہ آیا تھا آسمان سے تو سفید تھا، انسانوں کے گناہ سے کالا ہوگا. یہ بالکل افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو سنگ حجر اسود کے بارے میں جتنے بھی ہے وہ سب افسانے ہیں. میں دیکھ اس کی قصے میں اتنی ہے کہ وہ ایک جو حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تو حضرت اسماعیل سے کہا، چونکہ اس میں طواف کرنا تھا، طواف کرنے کے لیے ایک پوائنٹ چاہیے جہاں سے آپ شمار کریں، سات گنتی کو شمار کریں. ایک پوائنٹ چاہیے تھا. ایک ڈفرینٹ کلر کا پتھر چاہیے تھا ان کو، ڈفرینٹ کلر کا پتھر. تو انہوں نے ڈھونڈ کر کے کالے رنگ کا پتھر لائے، وہ چپکا وہ ڈال دیا. تو بس وہ ڈفرینٹ کلر کا پتھر ہے بس، اور کچھ نہیں. جتنے افسانے ہیں وہ سب بھی بیس لیس ہیں، ان کو کوئی اصل نہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مینی پیپل یوز دا ورڈ اللہ اینڈ سم پیپل یوز دا ورڈ خدا فار گاڈ. واٹ از یور کامنٹ آن دس؟ دیکھیے یہ بھی ایک فتنہ نکالا ہے کچھ لوگوں نے کہ کہتے ہیں کہ اللہ اس میں ذات ہے اور خدا یا کوئی اور لفظ اس نے نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل بیس لیس باتیں ہیں. خود قرآن سے ثابت ہے کہ مشرکین لفظ اللہ بولتے تھے. لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لا یقولون اللہ، ضرور کہیں گے اللہ نے. مشرکین کے بارے میں آئے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرکین لفظ اللہ بولتے تھے. یہ کہاں سے نکالے لوگوں نے؟ اس سے موجودہ زمانے کی بدعتیں ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے. اب بدعت کہاں سے آئی ہے؟ مسلمانوں میں اس زمانے میں آیا جس کو کہتے ہیں شناخت، آئیڈینٹی. سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں ہم پہچان، شناخت، آئیڈینٹی. حالانکہ اسلام میں کوئی حقیقت نہیں شناخت کی. آئیڈینٹی اسلام کے مسلمانوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کریکٹر ہے، یہ سب الفاظ نہیں ہیں. تو یہ جو نکالا لوگوں نے یہ بالکل بدعت ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ کی اسم ذات ہے اور کوئی دوسرا حق نہیں رکھتی. یہاں تک کہ آپ سنا ہوگا آپ نے ایک مسلم کنٹری میں باقاعدہ اس پہ مقدمہ کیا گیا اور دوسروں کو محروم کیا گیا. دوسرا لفظ اللہ بول نہیں سکتے، صرف مسلمان ہی بول سکتے ہیں. صاحب یہ سب بالکل بدعتیں ہیں. لفظ خود قرآن
میں یہ بات موجود ہے کہ مشرکین لفظ اللہ بولتے تھے، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مناپلی، اللہ آپ کی مناپلی کیسے ہو جائے گی؟ میں دیکھ یہ سب کچھ بھی نہیں، بالکل بے حقیقت باتیں ہیں. اور لفظ اللہ درست بھی ہے، خدا بھی درست ہے، گاڈ بھی درست ہے. اس میں کوئی اسلامی اور غیر اسلامی کی بات نہیں ہے. اس کا تعلق دیکھیے رواج عام سے ہے. کچھ چیزیں رواج عام میں نہیں آئی ہیں تو وہ نہیں استعمال کرنا صحیح ہوگا. جو چیز رواج عام میں آ جائے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ الغرض العام فصیح، الغرض العام فصیح، یعنی کوئی چیز جو عام ہو جائے، رواج پا جائے تو وہی فصیح ہے، وہی صحیح ہے. تو خدا عام ہو چکا ہے اور گاڈ عام ہو چکا ہے، تو بالکل درست ہے وہ، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کلمہ جو ہے مثلاً اس میں لفظ اللہ ہی بولا جائے گا. لا الہ الا اللہ میں اللہ ہی رہے گا، وہاں گاڈ نہیں شامل کریں گے. جو قرآن ہے اصل متن میں وہی رہے گا جو ہے. متن میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن ترجمے میں تبدیلی کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مس ستوتی ملہوترا نے دلی سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا تھینک یو فار شوئنگ دا رائٹ پاتھ اینڈ میکنگ آل آف اس ریئلائز دا مسنگ لنک بٹوین گاڈ اینڈ اس. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے جمیل اختر خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، قرآن کی آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اس کی وضاحت کریں، کیونکہ اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا باطنیت. آج بھی اس آیت کے عجیب و غریب تعویل کی جاتی ہے. دیکھیے اسی آیت کی بات نہیں ہے، ہر چیز کی عجیب ہوئی تعویل ہوا کرتی ہے. سورج کی عجیب ہوئی غریب تعویل تھی کہ سورج جو ہے خدا ہے. تو انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، اس کی آزادی کو آپ چھین نہیں سکتے. تو عجیب غریب تعویل کو بھی چھین نہیں سکتے آپ، وہ تو کرتا رہے گا ہر چیز کی عجیب غریب تعویل. کیا کریں گے آپ؟ عجیب غریب تعویل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اپنی آزادی کو مس یوز کرنے کی بنا پر ہوتی ہے. یہ کسی لفظ سے متعلق نہیں ہے وہ. اور جہاں تک اس کا تعلق، اس میں بار بار میں رسالہ میں لکھ چکا ہوں اس پر. یہ جو حدیث ہے، لیکن آیت منا ظاہر و باطن، یہ بار بار لکھ چکا ہوں، یہاں بھی بار بار لیکچر میں بات آ چکی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، اسلام کی لمبی تاریخ میں میڈیٹیشن کا طریقہ جاری رہا، مائنڈ بیس اسپریچولیٹی کا طریقہ نہیں، تو کیا پچھلے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہی نہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے سادہ سوال نہیں ہے. آپ میری اس کتاب کا انتظار کیجیے جو آج ہی تیار ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھیے، اس کو پڑھنے کے بعد سوال کیجیے. میرا طریقہ یہ ہے، میں نے بار بار کہا ہے کہ جس بات کو میں تفصیل سے لکھ چکا ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں اس کو، پھر سوال کریں. بغیر پڑھے سوال کرنا یہ آرٹ آف کوشچننگ کے خلاف ہے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس مسئلے کو تو میری کتاب پڑھیے، اس کا نام ہے اظہار دین، پھر سوال کیجیے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. ان مباحث پر بہت ہی تفصیلی گفتگو اس کتاب میں ہے. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا تفکر کا پریکٹیکل ڈیٹا اہل مغرب کے پاس ہے، انہوں نے عقل کو یوز کرنے کی وجہ سے ایکسپلور کیا ہے. مولانا تفکر اور مراقبے کا فرق واضح کریں. یہ سب چیزیں میں تفصیل سے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں. یہ سب باتیں تو ہم بار بار لکھ چکے ہیں. کتاب معرفت جو بڑی سی کتاب ہے اس میں بھی تفصیل سے موجود ہے یہ بات. تو میں عرض کروں گا کہ ان باتوں کو پڑھ کر سوال کیا جائے تاکہ کوئی نیا پہلو کھلے. جب آپ پڑھ کر سوال کریں گے تو کوئی نیا پہلو نکالیں گے آپ، اس نئے پہلو سے انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. تو میں یہی کہوں گا کہ کتاب معرفت میں ہم نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کو پڑھیے، پھر اگلے سنڈے کو آپ سوال کر سکتے ہیں.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو اس طرح ہے حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے وہ اس کو جہاں پائے اسے لے لے. مولانا اس کی وضاحت کریں. اس کے الفاظ ہیں الحکمت و ضالۃ المومن این وجدہا فہو حق و بہا. محدثین اس کی صنعت پر وہ سوال کرتے ہیں لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. محدثین کے ہاں یہ حدیث جو ہے اس پہ بہت سے سوالات کیے گئے ہیں. میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس پر بھی میں لکھ چکا ہوں. آپ پڑھیے. آپ ہمارے یعنی اور رسالہ جو ہمارا نکلتا ہے ماہنامہ یہ سب باتیں بار بار اس میں آتی رہتی ہیں. تو بہتر ہے کہ ان مضامین کو پڑھ کر سوال کیا جائے. پھر زیادہ اچھا سوال ہوگا, زیادہ اچھا جواب ہوگا. مولانا یہ سوال زہیب صاحب نے کیا ہے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ہاؤ کین وی فائنڈ معرفت ان دس نیگیٹو ورلڈ, پلیز ٹیل اس واٹ از دا پریکٹیکل فارمولا فار اٹ. یہی تو ہم لیکچر میں کہتے ہیں ہر ہفتے, کتابوں میں رسالہ میں یہ باتیں کہتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ کیا پڑھ کر ہی سوال نہیں کرتے؟ یہ تو ہمارا مستقل موضوع ہے. تذکر قرآن میں ہے, ہماری کتابوں میں ہے, رسالہ میں ہے, اس لیکچر میں ہوتا ہے. تو ابسٹریکٹ سوال مت کیجیے, بلکہ یہ سوال کر سکتے ہیں آپ کہ فلاں فلاں بات جو آپ نے کہی اس میں یہ کمی ہے, یہ خلا ہے, اس کی نشاندہی کیجیے. پھر میں اس کو مزید وضاحت کروں گا. یہ تو میرا بہت ہی محبوب ٹاپک ہے. اس پہ بولتا بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں. اس پر ہماری کتابوں میں سے بھرا ہوا ہے, یہی سب باتیں بھری ہوئی ہیں. تو پڑھ کر کے اس میں جو آپ کے نزدیک کمی باقی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے, اور پھر اس پر سوال بنائیے آپ. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ون آف دا اسلامک ٹیچنگز از ٹو ایکسیپٹ ایوری تھنگ happened as a will of God, while on the other hand Islam also inspires us to do introspection, that is to analyze what has happened and do replanning. Maulana, please explain how to understand apparently these two contradictory teachings. تو اس پر بھی آپ لکھ چکے ہیں کہ صاحب, اس پر تو بہت لکھا ہے. جبر و قدر کے مسئلے پر بہت لکھا ہے, اس کو بھی پڑھیں. دیکھیے جو رسالہ ہے جنوری 2014 کا, اس میں یہ بات موجود ہے. اس کو پڑھیے, جنوری 2014. پھر سوال کیجیے, تب سوال زیادہ اچھا ہوگا, جواب بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا.